بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد اما المقدمۃ ففی بیان امور الاول ان موضوع کل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصادقه والطبیعی و افراد. الحمدللہ ہماری گفتگو کفایہ میں عرض ہوا کہ مقدمے میں امر اول کے بیان میں ہے کہ امر اول کے اندر بالاخر مرحوم آخوند یعنی موضوع علم اصول، مسائل علم اصول اور تعریف علم اصول کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں سے پہلے مرحوم آخوند نے مطلق موضوع کے بارے میں گفتگو کی ہے اور مطلق مسائل کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے. اس کے بعد علم اصول کے موضوع، مسائل اور تعریف کی طرف جائیں گے. یہ جو کفایہ کا ابتدائی عبارت کا ٹکڑا ہے کہ جو کل سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس ٹکڑے کے اندر اگر آپ غور کریں، اس پیراگراف کے اندر اگر آپ غور کریں، مرحوم آخوند 4 مطلب ذکر کر رہے ہیں. 4 مطلب یعنی 4 مطلب. ان 4 مطالب میں سے 3 مطالب کو صراحتاً ذکر کیا ہے اور ایک مطلب کو اشارتاً ذکر کیا ہے. 3 کو صراحت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور ایک مطلب کو اشارتاً و کنایتاً ذکر کر رہے ہیں. مطلب اول یہ ہے کہ موضوع کسے کہتے ہیں. کسی بھی علم کا جو ہم موضوع کہتے ہیں، موضوع کی تعریف کیا ہے. ایک یہ مطلب. دوسرا مطلب، اس موضوع کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کلمہ آیا تھا عوارض ذاتیہ. دوسرا مطلب یہ کہ مرحوم آخوند اس عوارض ذاتیہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 مطلب ہم نے کل ذکر کیے تھے کہ موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ. ہر علم کا موضوع یعنی وہ چیز جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو، یہ موضوع کی تعریف. عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے مشہور کی تفسیر بھی بیان کی تھی اور مرحوم آخوند کی تفسیر بھی. مشہور کہہ رہے تھے کہ عوارض ذاتیہ یعنی ما یعرض الشیء لذاتہ او لما یساوی ہے، جو ایک چیز پر ذاتاً عارض ہو یا اگر واسطہ ہے تو وہ امر مساوی کا واسطہ ہو. حالانکہ پھر فرق نہیں کرتا وہ داخلی ہو یا خارجی ہو. اس کے مقابلے میں عرض غریب یعنی جو واسطہ خارجی کی وجہ سے عارض ہو اور واسطہ اعم ہو یا اخص ہو یا مباین ہو، یہ قطعاً کیا ہے؟ عرض غریب ہیں. اما اگر واسطہ داخلی ہو اور امر اعم ہو تو وہ مختلف فی ہے. یہ مشہور کا بیان تھا. مرحوم آخوند نے کہا کہ نہ ان تفاصیل کی ضرورت نہیں ہے. عرض ذاتی یعنی وہ کہ جو موضوع کے لیے عرض ہے، یعنی مال خودش باشه، یعنی واقعاً اس عرض کی نسبت موضوع سے ایسے ہو جیسے صفت بحال موصوف ہوتی ہے، خود اس کے اپنے عوارض میں سے ہو، واقعاً خود اس کی اپنی صفت ہو. دوسرے لفظوں میں واسطہ فی العروض نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں عرض ذاتی. اچھا، میں یہاں پر اس تفصیل میں نہیں گیا
کہ مرحوم آخوند نے یہ کیوں تعریف بیان کی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں مرحوم آخوند کا ہاتھ کھل جاتا ہے. یہ جو تعریف مرحوم آخوند کر رہے ہیں نا کہ واسطہ فی العروض نہ ہو، بہت سارے مسائل خود اس علم کے اندر ان کو داخل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو مشہور کی تعریف ہے اگر اس تعریف کو مان لیا جائے تو بہت زیادہ مسائل خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ عرض ذاتی کا دائرہ بہت تنگ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے اعتبار سے جو مرحوم آخوند تعریف کرے، حتیٰ اگر واسطہ مباین بھی ہو، لیکن اگر پھر بھی وہ صفت خود اس موضوع کی قرار پا رہی ہے، اس کو ہم اس موضوع کے عوارض میں داخل کریں گے، تو اس اعتبار سے آسان تر ہو جاتا ہے. اچھا، یہ دو مطلب جو تھے کل کے ساتھ مربوط تھے. تیسرا مطلب کہ جو اس عبارت میں ہے اور آج ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل عبارت میں بھی اصل جو نقطہ ہے، اصل جو جسے کہا جائے کہ جملہ ہے، وہ یہی ہے. تیسرا مطلب عبارت میں جو اصل نقطہ ہے جو آخوند بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نقطہ ہے جو آج ذکر کر رہے ہیں. باقی وہ جو دو مطلب تھے وہ تھے ضمناً معترضہ کے عنوان سے انہوں نے عرض کی ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی علم کے موضوع اور اس علم کے مسائل کے موضوعات کا آپس میں رابطہ کیا ہے. موضوع علم اور موضوعات مسائل کا آپس میں رابطہ کیا ہے. پہلے مثال دیتا ہوں تاکہ مطلب روشن ہو، پھر اس سوال کا جواب. مثلا علم نحو کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ موضوع بھائی کلمہ اور کلام ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں موضوع کلمہ ہے. اب علم کا موضوع وہاں پر کلمہ ہے، مسائل اس کے کیا ہیں؟ الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، مثلا المضاف الیہ مجرور، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے مسائل ہیں. درست ہے؟ الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ مسائل ہیں. اب ان مسائل کے اندر آپ دیکھیں، مسائل بھی در حقیقت میں نے جیسے کہ کل عرض کیا تھا کہ قضایا ہوتے، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الیہ مجرور. خب جب قضایا ہیں تو وہاں پر ایک موضوع بھی ہے، معمول بھی ہے. الفاعل موضوع ہے، مرفوع معمول ہے، المفعول موضوع ہے، منصوب جو ہے وہ کیا معمول ہے، المضاف الیہ موضوع ہے، اور مجرور اس کا محمول ہے. درست ہے؟ یہ اس طریقے سے سوال اس موضوع علم اور ان مسائل علم کے موضوعات کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ موضوع علم اور ان مسائل موضوعات میں کیا رابطہ ہے آپس میں؟ مرحوم آخوند کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں رابطہ وہی رابطہ ہے جو کلی اور اس کے مصادیق کا رابطہ ہے. مثلا انسان کلی ہے، زید، عمر، بکر، خالد مصادیق ہیں یا افراد ہیں. درست ہے؟ اس کے افراد ہیں. ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ ان کا آپس میں رابطہ یہ ہے کہ خارج میں عینیت رکھتے ہیں. وہی زید بھی ہے، انسان بھی ہے. زید بھی ہے، انسان بھی ہے. عمر بھی ہے، انسان بھی ہے. خارجن دونوں متحد ہیں. کلی اور اس کے مصادیق، کلی طبی اور اس کے افراد خارجن متحد ہیں، کیونکہ کلی طبی کا خارج میں وجود افراد کے ضمن میں ہوتا ہے نا. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں منطق کے اندر، جداگانہ تو نہیں ہے، لیکن مفہوماً جدا ہے. مفہوماً جدا ہے. مفہوم انسان غیر از مفہوم زید ہے، مفہوم امر غیر از مفہوم انسان. ایسے ہی آخوند کہتے ہیں کہ اگر آپ کلی طبی اور اس کے افراد کا آپس میں رابطہ سمجھ گئے کہ ان کا رابطہ ایسے ہے کہ خارجن متحد ہیں اور مفہوماً متغیر ہیں، تو عیناً یہی رابطہ ایک علم کے موضوع کا اس کے مسائل کے موضوعات سے ہے. یعنی موضوعات مسائل اور موضوع علم خارجن متحد ہے، مفہوماً جدا ہے.
خارجن متحد ہے. آغا خارج میں جو فاعل ہے وہی فاعل بھی ہے کلمہ بھی ہے. آغا خارج میں جو مفعول ہے وہ مفعول بھی ہے کلمہ بھی ہے. خارجن متحد ہے مفہوماً جدا ہے. درست ہے. یہ رابطہ ہے موضوع علم اور موضوعات مسائل کے درمیان. یہ تیسرا مطلب کہ اس مطلب کو صراحت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. ضمناً جو میں نے کہا ایک مطلب انہوں نے اشارتاً اور کنایتاً ذکر کیا. چوتھا مطلب وہ کون سا مطلب ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ پس ہر علم کے لیے ایک موضوع کلی کا ہونا ضروری ہے. یہ ضمناً سمجھ میں آ رہا ہے. ہر علم کے لیے ضمناً یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک موضوع کلی کا ہونا ضروری ہے. جب اس موضوع علم کا موضوعات مسائل کے ساتھ آخوند رابطہ بیان کر رہے ہیں یعنی اس بات کو مان رہے ہیں کہ موضوع علم ہونا چاہیے. یہ چار مطلب اس عبارت کے اندر بیان کریں. میں اس عبارت کے ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں پھر ایک آدھ بات عرض کرتا ہوں پھر باتوں کو آگے چلاتے ہیں. دیکھیں کہ یہ چاروں مطلب اس عبارت سے نکلتے ہیں یا نہیں. الاول پہلا مطلب کہ ان موضوع کل علم. درست ہے. درمیان میں بریکٹ ہے اس بریکٹ کو چھوڑے. ان موضوع کل علم ہوا نفس موضوعات مسائل ہی عینان. عینن یعنی خارجان ذہن کے مقابلے میں. کہتے ہیں ہر علم کا موضوع خارجن بذات خود مسائل علم کے موضوعات سے عبارت ہے. درست ہے. مسائل ہی کی ضمیر علم کی طرف جا رہی ہے. اس علم کے مسائل کے موضوعات سے عبارت ہے. نفس و موضوعات مسائل ہی اس علم کے مسائل کے موضوعات ہیں. ہر علم کا موضوع عیناً وہی چیز ہے. البتہ نفس و موضوعات مسائل ہی عیناً یعنی خارجاً وجوداً وہی ہے. حالا عطف تفسیری بیان کر رہے ہیں اس کا. وما یتحد معہا خارجاً. ہر علم کا موضوع ما وہ چیز ہے. درست ہے کہ یتحدو جو چیز متحد ہے معہا یعنی موضوعات مسائل کے ساتھ. خارجاً یعنی خارج میں ذہن سے ہٹ کر. عطف تفسیری ہے اسی کا. روشن ہے عبارت. موضوعات اور مسائل یہ دو کیوں کی چیزیں کیا موضوعات مسائل ہاں نا کیونکہ ہر مسئلے کے اندر دو چیزیں ہیں نا میری جان. مسائل کے ساتھ یہ نا مسائل کے ساتھ تو معمولات بھی ہے نا. پورے معمولات معمولات کی بات نہیں کر رہا. موضوع ملا کے ایک مسئلہ ہے مثلا احسنتم. تو اب موضوع علم اس مسئلے کے ساتھ کیا ربط رکھتا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ موضوع علم اس مسئلے کے موضوع کے ساتھ متحد ہے. مرفوعن تو کلمہ نہیں ہے نا کلمے کی بہرحال معمول حالت ہے. حالت تو ہے. حالت ہے. اما کلمہ کیا ہے؟ فاعل. رفع اس کی حالت ہے نصب اس کی حالت ہے. اس لیے آخون دقیق جملہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مسائل قضیہ ہیں تو موضوع ہر علم مسائل کے موضوعات کے ساتھ متحد ہے. البتہ عیناً و خارجاً. بھلے درست ہے. ایک ہی علم کے بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں نہ اسی کو تو رد کرنا چاہ رہے ہیں. اس عبارت کو پڑھوں. انہوں نے کہا کہ ایک کلی موضوع ہونا چاہیے. ان تمام موضوعات مسائل سے ایک عنوان جامع آپ کو انتزاع کرنا چاہیے جو اس علم کا موضوع بنے گا.
اسی پر تو زور دے رہے ہیں کہ یہ دوسرا مطلب ہے. اچھے نقطے کی طرف آپ نے تنبہ دیا ہے، اور یہ میں اس عبارت کی تطبیق کے بعد عرض کرنا چاہ رہا تھا. کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ان موضوعات مسائل سے ایک عنوان جامع کو انتزاع کرے اور آپ کہیں کہ وہ موضوع علم ہے؟ آپ کہیں نا ایک موضوع کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا مطلب ہے؟ لیکن میں اصل تیسرے مطلب پر فوکس کر رہا ہوں کہ عبارت کو حل کر لو. پس روشن ہوا کہ عیناً و خارجاً ہر علم کا موضوع مسائل کے موضوعات کے ساتھ اتحاد رکھتا ہے. وَإِن كَانَ يُغَايِرُهَا مَفْهُومًا، اگرچہ وہ موضوع علم، کانا کا اسم وہ موضوع علم، اگرچہ وہ موضوع علم یغایرھا، ہا کی ضمیر موضوعات مسائل، اگرچہ وہ موضوع علم ان موضوعات مسائل کے ساتھ مغایرت رکھتا ہے مفہومان، مفہوم کے اعتبار سے. حالانکہ کیسی مغایرت؟ کہہ رہے ہیں تغایر الکلی و مصادیق ہی. اعلیٰ تغایر بھی اس طریقے کا جیسے کلی اور اس کے مصادیق میں تغایر ہوتا ہے. بلے بلے کلی اور اس کے مصادیق میں، انسان اور زید میں مفہوماً جو تغایر ہے وہ والا تغایر. نہ تباین کیسے؟ انسان اور زید میں کیسے تباین ہے؟ کیسے انسان اور زید میں تباین ہے؟ تباین کہتے ہی صدق کے اعتبار سے نا میری جان، جو نسبت آپ بیان کرتے. المنطق میں گفتن، المنطق میں خود تباین کی بات، جہاں پر تماثل تخالف وہاں پر جو بحث کرتے ہیں، وہاں پر مرحوم شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ تنبہ دیتے ہیں کہ نسبت میں جو تباین ہے وہ مصادیق کے اعتبار سے ہوتا ہے. حالت دوبارہ جا کر دیکھیے گا، اصلا نسبت میں حساب مصادیق کے صدق کے لحاظ سے ہوتا ہے. یہ مفہوم ان تمام مصادیق پر صدق کرتا ہے یا بعض پر صدق کرتا ہے؟ وَإِن كَانَ يُغَایِرُهَا مَفْهُومًا تَغَایُرَ الْکُلِّیِّ وَمَصَادِقِهِ وَالطَّبِیعِیِّ وَأَفْرَادِهِ. کہ عطف تفسیری ہے. خوب کلی اور مصادیق، طبیعی اور افراد، اس میں کیا فرق؟ انسان کا زید عمر بکر مصداق ہے یا فرد ہے؟ ذہن میں مصداق کیسے میری جان؟ ایسے تو نہ کریں. مصداق تو خارج میں ہوتا ہے نا. ہاں تو وہی تو پوچھ رہا ہوں. دیکھیں اگر عام کلی ہو، مثلا جیسے کلی شے، مفہوم شے، خوب شے کے افراد نہیں ہوتے، شے کے مصادیق ہوتے. یہ ٹیبل شے کا ایک مصداق ہے، یہ کتاب شے کا ایک مصداق ہے. یہاں پر افراد کی تعبیر استعمال نہیں ہوتی. لیکن جہاں پر ماہیت ہو، جیسے انسان، خوب اس کے جو خارج میں ہے وہ مصادیق نہیں کہلاتے، وہ افراد کہلاتے. اسی لیے کہا کہ طبیعی، کلیہ طبیعی، کلیہ طبیعی یعنی انسان. ماہیت کے خارج میں افراد ہوتے ہیں، مصادیق نہیں کہتے ان کو اصطلاح. انسان کا فرد ہے، زید فرد ہے، مصداق نہیں. دقیق تعبیر، آخون برال دقیق تعبیرات استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. تغایر الکلی و مصداقہ، خوب کلی اور اس کے مصادیق میں کیسے تغایر ہوتا ہے. فوراً آگے عبارت لے کر آئے، آگا یہاں پر کلی سے مراد میری کلیہ طبیعی ہے، والطبیعی وافراد. اور عبارت کو بھی دیکھیں بہت نپا تلا چلایا. اچھا تمام شد، یہ عبارت کا ٹکڑا تمام ہوا. سوال، کیوں آخر آخوند کہہ رہے ہیں کہ ہر علم کے لیے ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے؟ اصل میں مرحوم آخوند جیسے تمام بزرگان بیان بھی کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ
سبزوار میں مرحوم حاجی سبزواری کے پاس فلسفہ پڑھے تھے، درست ہے، وہاں پر انہوں نے فلسفہ پڑھا. اب جو نجف میں گئے وہاں پر انہوں نے تدریس کی تو بہرحال اس فلسفے کا رنگ آخوند پر تھا، فلسفے کا رنگ تھا، لہذا بہت سارے مسائل کو اس فلسفی جہت کے اعتبار سے بیان کرنا چاہتے تھے. من جملہ مسائل فلسفیہ میں سے ایک فلسفی قاعدہ اور قانون تھا جو آخوند کو مجبور کر رہا تھا کہ آخوند کہے کہ ہر علم کے لیے ایک موضوع کلی کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہر علم کی آغا غرض ایک ہوتی ہے. مثلا علم نحو کی غرض ہے حفظ اللسان عن خطأ فی المقال، درست، ایک غرض ہے. منطق کی ایک غرض ہے، کیا ہے غرض؟ تصحیح افکار، درست، اپنے افکار کو غلطیوں سے بچائے انسان، ایک غرض ہے. تو آخوند کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں مرحوم حاجی نے پڑھایا تھا کہ الواحد لا یصدر الا من الواحد، واحد فقط واحد سے صادر ہوتا ہے. اگر ایک شے ہے تو پھر اس کی علت بھی ایک ہوگی، درست ہے. اب نیچے آخوند بیان کرنے والے ہیں کہ بابا جیسے ہر علم کی ایک غرض ہوتی ہے، علم اصول کی بھی ایک غرض واحد ہے، ایک غرض ہے. خوب، اس ایک غرض کے لیے موضوع بھی تو ایک چاہیے نا جہاں سے یہ غرض صادر ہو. اگر میں موضوعات مسائل کو فقط کافی جانوں اور ایک موضوع واحد میرے پاس نہ ہو تو خود دی کہ غرض واحد اشیاء متکثرہ سے صادر ہوئی. لہذا آخوند کہہ رہے ہیں کہ ہر علم کے لیے ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے. نقطہ سمجھ میں ہے؟ اسی لیے یہ مجبور ہوئے کہ ایسے تبیین کریں کہ البتہ یہ قاعدے کا یہاں پر اس طریقے سے استعمال فی غیر موضع ہی ہے، صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا. اسی لیے جتنے بھی آئے چاہے فلسفی تھے یا خالی اصولی تھے انہوں نے آخوند پر نقد کیا ہے اس مسئلے پر کہ ناغا قاعد الواحد کو بعض تو مانتے ہی نہیں ہے، قبول نہیں کرتے. حالانکہ کہ جو قبول نہیں کرتے وہ تو دیکھے گئے، اور جو قبول کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جائے شینجا نیست. بابا وہ تکوینیات میں حقائق میں بھی وہاں پر جو واحد بسیط من جمیع الجہات جیسے خداوند متعال کی ذات ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر اس قاعدے کا محل ہے، موضع ہے. یہ تو اعتباری علوم میں، علوم اعتباریہ میں سے. لہذا بے خودتون خیلی اذیت نہ کنی اس طریقے سے. آپ کا نظر کیا ہے؟ کیا نہیں، یہ سب لوگ بزرگان اس طریقے سے کہتے ہیں. صحیح بات بھی ہے، ہاں واقعاً صحیح بات بھی ہے، دوست صحیح پھر ہوگا، درست ہے. سلام علیکم. درست، یہ اصل وہ نقطہ تھا جس نقطے کی وجہ سے مرحوم آخوند یہاں پر اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں. خوب درست. خوب بس یہ عبارت کا جو حصہ تھا اس کے اندر مجموعی اعتبار سے 4 مطلب بیان ہوئے، ان میں سے 3 صراحتاً اور 1 تلوی ہے. اچھا، یہاں پر آخوند آتے ہیں پھر مسائل کی طرف. مسائل کیا ہے؟ مسائل آغا وہ قضایائے متشتتہ یا قضایائے متکثر مسائل. متکثر جو ہے وہ کیا ہے؟ قضایا. جیسے مثال بھی دی، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الیہ مجرور. خب یہ قضایا مختلف ہے نا، موضوع بھی مختلف ہے، معمول بھی مختلف ہے. ایسے ہی ہر علم کے اندر جو مسائل ہیں وہ حقیقت میں مختلف قضایا ہیں. ان قضایا میں ایک معمول ہے، ایک موضوع ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ہر مسئلے کے اندر جو موضوع اور معمول ہے دوسرے مسئلے کے موضوع اور معمول سے کیا ہے؟ جدا ہے. ایسے ہی ہے نا،
الفاعل مرفوع میں فاعل موضوع مرفوع معمول، المفعول منصوب میں المفعول موضوع اور منصوب کیا ہے اس کا معمول ہے۔ سوال کہ بہت ہی بجا سوال ہے، خب وہ کون سا ایسا نقطہ ہے جو ان مختلف قضایا کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے؟ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں علم نحو کے اندر الفاعل مرفوع المفعول منصوب، درست ہے، یہ جو یہاں پر دو قضیے ذکر کر رہے ہیں اور ایک قضیہ مثلا آپ علم اصول میں ذکر کر رہے ہیں کہ التجری حرام، مثال کے طور پر التجری حرام، درست ہے، وہاں پر آپ ذکر کر رہے ہیں۔ خوب سوال، کیوں آپ نے علم نحو کے اندر ان قضایا کو ذکر کیا؟ الفاعل مرفوع المفعول منصوب ہے تو جدا جدا، اس کا موضوع بھی جدا ہے اور معمول بھی جدا، اس کا موضوع بھی جدا اور معمول بھی جدا ہے، اور دوسرے جو علوم کے قضایا ہیں، چاہے منطق ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے کلام ہو، چاہے اصول ہو، خوب ان کے بھی مسائل ہیں، مثلا الاجماع حجت، خبر ثقت حجت، مثلا یا الامر ظاہر فی مثلا جو ہے وہ کیا وجوب، خوب یہ مسائل ہیں نا، خوب یہ سارے مسائل تو مختلف ہیں، ہر ایک کا موضوع معمول سے جدا ہے، پھر آخر کیوں چند مسائل کو ایک علم میں ذکر کرے، دوسرے چند مسائل کو دوسرے علم میں ذکر کرے؟ کیوں؟ وہ کون سا ایسا نقطہ جامع ہے جو ان کو آپس میں سمیٹتا ہے؟ درست ہے؟ جواب، آخوند کہتے ہیں کہ وہ نقطہ جو کسی بھی علم میں قضایا متشتتہ اور مختلف قضایا کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ غرض ہے، ہدف ہے، وہ غرض، وہ جو غرض واحدہ ہے۔ مثلا علم منطق کے اندر غرض یہ ہے کہ بابا آپ کو ایسے قوانین اور قواعد بتائے جائیں جس کے ذریعے سے آپ خطا فی الفکر سے بچیں، یہ غرض ہے نا، خطا فی الفکر سے بچنا، ذہنی جو آپ استدلال حالت صورت کے لحاظ سے، مادے کے لحاظ سے، ہر طوری جیسے بھی آپ کریں، خوب وہ کون سے قضایا ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ خطا فی الفکر سے بچ سکتے؟ یا علم اصول کے اندر ہماری غرض یہ ہے کہ بابا وہ کون سے دلائل ہیں یا حجج ہیں جن کے ذریعے سے ہم فقہ کے اندر استفادہ کریں، یہ غرض ہے نا ہمارے، درست ہے۔ علم نحو کے اندر ہماری غرض یہ ہے کہ وہ قواعد ہوں کہ جس کے ذریعے سے ہم خطا لسانی سے، جب عربوں کا کلام بول رہے ہیں تو ہم خطا نہ کریں، فاعل کو منصوب نہ پڑھیں، مفعول کو مجرور نہ پڑھیں۔ وہ غرض واحد کے اندر جو مسئلہ دخالت رکھتا ہے وہ اس علم کے اندر آ جائے گا۔ بس جو علم اصول کی غرض میں مسئلہ دخیل ہے وہ علم اصول میں آئے گا، جو مسئلہ علم نحو کی غرض میں دخیل ہے وہ علم نحو میں آ جائے گا، وہ مسئلہ کہ جو مثلا علم کلام کی غرض میں دخیل ہے وہ علم کلام میں ذکر ہوگا۔ فتلخص، خلاصہ یہ ہوا کہ آخوند کہتے ہیں کہ بابا درست ہے کہ مسائل مختلف قضایا ہیں، لیکن ان قضایا کو جوڑنے والا دھاگا غرض ہے، غرض ہے، وہ غرض واحد ہے۔ اچھا، یہاں سے پھر ایک درمیان میں ان کلتو کر کے ایک مطلب بیان کر کے اصلی مطلب کی طرف بھی چلے جاتے ہیں آخوند، کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تمایز علوم اغراض کے ذریعے سے ہے۔ اگر کیوں ایک علم دوسرے علم سے جدا ہوتا ہے؟ کیوں آخر علم صرف نحو سے جدا، نحو معنی بیان سے جدا، معنی بیان منطق سے جدا، منطق کلام سے جدا، کلام فلسفے سے جدا، واہ 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 حلم مجران، کیوں؟ موضوع کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، موضوع ابھی آتے ہیں۔ پس وہ غرض ہے کہ جو ایک علم کو دوسرے علم سے جدا کر رہی ہے، اور وہ غرض وہ مین نقطہ ہے جو مسائل کو اپنے ساتھ جوڑ بھی لیتا ہے۔ یہ غرض وہ نقطہ ہے کہ جو مسائل کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، اور انہی اغراض متعددہ سے ہر علم دوسرے علم سے جدا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، آخوند کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمایز علوم مسائل کے موضوعات سے ہے،
مسائل کے موضوعات سے، بعض کہتے ہیں تمایز علوم مسائل کے محمولات سے ہے۔ آخون کہتے ہیں کہ بابا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ خوب، اگر موضوعات مسائل کے ذریعے سے تمایز ہو تو ہر علم کے ہر باب کو جدا کرنا علم ہونا چاہیے، تمام موضوعات الگ الگ، چرا باب ہر مسئلے کو جدا علم ہونا چاہیے، ہر مسئلے کو جدا علم ہونا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ الْمَعْمُولَاتُ، خوب اسی طرح کی معمولات بھی ہے، ہر باب بلکہ ہر مسئلے کے اندر جدا ہے، تو پھر تو ہر مسئلے کو آپ جدا علم قرار دیں۔ درست، یہ تقریباً مطلب ہے کہ عبارت کو دیکھیں تقریباً میں مطلب کافی بیان کر رہے ہیں۔ تمایز وہی غرض ہوا، غرض ہوا تمایز علوم بقول آخون کے اغراض کے ذریعے سے، غرض کے ذریعے سے۔ ایک غرض ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ کسی علم کے اندر چند مسائل کو لے کر آئے، اسی کے ذریعے سے۔ درست ہے۔ اغراض کیوں مختلف ہے؟ الاغراض انسان اپنی مختلف ضروریات کے اعتبار سے، مثلا آپ ایک مرتبہ کلام عرب کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کلام عرب کو پڑھنے میں لفظی طور پر خطا کے مرتکب نہ ہو، ایک غرض یہ ایک غرض یہ۔ دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی انسان تفکر میں خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، خوب یہ بھی ایک غرض ہے۔ تیسری مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں، مثلا موجودات کائنات کے بارے میں ایک رؤیت کلی ہونی چاہیے آپ کی، جان بھی نہیں ہے کلی طریقے سے، خوب یہ ایک غرض ہے۔ خوب اس کے لیے فلسفے میں آپ چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عقائد کا دفاع کریں، اپنے عقائد کو بیان کریں، ان کا دفاع کریں، خوب حالانکہ یہ ایک غرض ہے، اس کے لیے علم کلام آپ نے بنا لیا۔ خوب انسان کے مختلف جہات سے مختلف اغراض ہیں، اور ان مختلف اغراض کے اعتبار سے مختلف علوم ہیں۔ درست ہے۔ غرض کو ہم موضوع نہیں کہہ سکتے، نہ غرض موضوع نہیں ہے، غرض تو وہ ہدف ہے نا، غرض وہ ہدف ہے جو ان مسائل پر مترتب ہو رہا ہے۔ موضوع کو مرحلہ ہے، موضوع خود ان تمام مسائل کو جوڑنے کے لیے، آپ کہیں گے کہ جڑتے تو خود غرض کے ذریعے سے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ آخون جو مجبور ہوئے کہ ایک علم کے لیے ایک موضوع کو قرار دیں، کیونکہ یہ غرض واحد ان موضوعات متشتتہ سے نہیں حاصل ہو سکتی نا، کیونکہ الواحد لا یصدر الا من الواحد۔ خب موضوعات مسائل کے دیکھیں متشتت ہے، مختلف ہے، خب غرض واحد متشتت چیزوں سے کیسے صادر ہو؟ حالانکہ سے آخون سوچ رہا ہے، لہذا مجبور ہوئے کہ ان موضوعات مختلفہ سے ایک عنوان جامع کو انتزاع کرے جس کو کہے کہ موضوع ہے۔ ایسے آخون ایسے سوچ رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہی سبب ہے کہ دیکھیں وہ اصل میں غرض ہے جو ان مختلف موضوعات کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علوم بعض مسائل میں تداخل کرتے ہیں، بعض علوم بعض مسائل میں تداخل کرتے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ ایک علم میں بھی مطرح ہوتا ہے اور وہ مسئلہ دوسرے علم میں بھی مطرح ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اس غرض کے عنوان سے، وہاں پر دوسری غرض کے عنوان سے۔ مثال تجری کے بارے میں گفتگو۔ تجری یعنی یہ کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ مولا نے اس طریقے سے کہا ہے، درست ہے، مجھے یقین ہو جائے کہ یہ سامنے جو مشروب پڑا ہوا ہے یہ شراب ہے، مشروب جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ شراب ہے، مجھے یقین ہو جائے، اور یہ بھی پتا ہے کہ مولا نے مجھے منع کیا، لیکن پھر بھی میں اس مشروب کو پی لیتا ہوں۔ بعد میں پتا چلتا کہ یہ مشروب شراب نہیں تھا، پانی تھا۔ یہ تجری ہے۔ تجری یہ ہے کہ قط کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ قط واقع کے مخالف ہے، لیکن آپ کو قط ہے کہ یہ شراب ہے، بعد میں پتا چلتا ہے کہ پانی تھا، شراب نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو شراب سمجھ کر پیا تھا۔ یہ تجری ہے، درست ہے۔ خوب اس تجری کے بارے میں اصول میں بھی گفتگو کرتے ہیں، درست ہے۔ اسی تجری کے بارے میں علم کلام میں بھی گفتگو ہوتی ہے کہ آیا واقعاً تجری پر عقاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی تجری کے بارے میں مثلا فقہ میں بھی بحث ہوتی ہے کہ فعل متجرہ بے حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ خوب ہر علم میں مختلف غرض کے لحاظ سے وہ مسئلہ مطرح ہو رہا ہے۔ بس اصل میں آخون کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے مہم وہ غرض ہے، وہ غرض ہے،
اس غرض کے اعتبار سے بعض علوم بعض مسائل میں تداخل کرتے ہیں، بعض مسائل میں. اچھا کوئی سوال کرے کہ اگر علوم بعض مسائل میں تداخل کرتے ہیں، بھلا کبھی کبھار ایسے ہو جائے اگر تمام علوم میں تداخل کرے، ایک علم کے اندر مثلا 100 مسئلے ہیں، اس پر یہ غرض بھی مترتب ہے اور اس پر یہ غرض بھی مترتب ہے، ٹھیک ہے، 2 غرض ہیں. نہ انہی مسائل پر 2 غرضیں مبتنی ہوتی ہیں، تو آیا اس کے لیے 2 علم بنائیں گے یا 1 علم بنائیں گے؟ آخوند کہہ رہے ہیں کہ اولاً تو یہ آپ فقط فرضیہ بنا رہے ہیں، عادتاً واقعاً نہیں ہوتا ایسے کہ 2 علم 100% 100% تمام علوم میں تداخل کریں، تمام مسائل میں، بھلے تمام مسائل میں 100% تداخل کریں. اولاً تو واقعاً نہیں ہوتا ایسے، صحیح بات بھی ایسے ہی ہے، نہیں ہوتا، عادتاً محال ہے. اگر ہو بھی جائے تو پھر اس کے لیے 2 علم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 علم بنا، اس پر یہ غرض بھی مترتب ہو، یہ غرض بھی. کیونکہ عقلاء یہاں پر کہتے ہیں کہ بابا جب 100% متحد ہیں تو اب اس کے لیے 2 علم کیا بنانا. درست ہے. یہ چند باتیں ہیں کہ دیکھیں عبارت کے حصے کو یہاں تک پڑھی تھی نا عبارت، والمسائل، موضوع کو بیان کیا، اب مسائل کو بیان کر رہے ہیں. والمسائل عبارت عن جملۃ، اس صفحے کے اندر جملہ 3 مرتبہ استعمال کیا اور تینوں جگہوں پر مختلف معنی میں ہے. یہاں پر ہے ان جملۃ من قضایا متشتتہ، یہاں پر جو جملہ ہے یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ مجموع کے معنی میں، مجموعے ہی ہے اس جملہ، مجموعے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں نا مجموعے، ایک مجموعہ. درست ہے. ان جملۃ من قضایا، مسائل عبارت ہے ان قضایا کے مجموعے کا کہ متشتتن، جو قضایا متشتت ہے، مختلف ہے. واقعاً ہر مسئلہ ایک قضیہ ہے اور ہر قضیے میں موضوع معمول سے جدا ہے، لہذا کہنا متشتتہ تھے. آقا یہ اگر قضایا متشتتہ ہیں تو پھر 1 علم کو کیسے تشکیل دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جمعہا اشتراکہا فی الداخل فی الغرض کہ الذی لأجلہ دون ھذا العلم. درست ہے. کہہ رہے ہیں کہ جمعہا، ہا کی ضمیر قضایا کی طرف، کہ ان مسائل کو ان قضایا کو جمع کرتا ہے، جوڑتا ہے آپس میں. کون سی چیز جوڑتی ہے؟ اشتراکہا، ان قضایا کا مشترک ہونا، فی الداخل فی الغرض، کس بات میں مشترک ہے؟ اس بات میں مشترک ہے کہ یہ سارے متشتت قضایا دخالت رکھتے ہیں غرض میں. ٹھیک ہے. غرض کون سی؟ اگر ایک کلی غرض جو مد نظر ہے علم کی، کیونکہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کی ایک خاص غرض ہے، اس مسئلے کی ایک خاص غرض ہے، اس مسئلے کی خاص غرض ہے، وہ جو خاص غرض ہر مسئلے پر مترتب ہو رہی ہے وہ تمام قضایا کو آپس میں نہیں جوڑتی، بلکہ وہ غرض کہ جو علم کی کلی غرض ہے. اس لیے توضیح دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فی الغرض الذی لاجلہ دون ھذا العلم، وہ غرض کہ جس غرض کی وجہ سے اس علم کو تدوین کیا گیا ہے. روشن شد. کہہ رہے ہیں بابا دیکھیں یہی وہ غرض ہے جو اصل نقطہ ہے، اس کا شاہد بھی یہی ہے، فلذا، اسی وجہ سے کہ وہ غرض ہے جو ان متشتت اور مختلف مسائل کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، فلذا، اسی وجہ سے قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بعض علوم بعض مسائل میں تداخل کرتے ہیں. کہ مثال بھی دی، مما کان لہو دخل فی مہمین، مہمین کے نیچے غرضین لکھ دیں، مہمین یعنی وہی 2 غرضیں. درست ہے. قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان
لہو دخل فی مہمین، حالا ان مسائل میں سے کہ کان لہو، لہو کی ضمیر ماں کی طرف جا رہی اور ماں سے مراد وہی مسائل ہے، درست ہے، ان مسائل میں سے کہ جن مسائل کو ہے دخالت دو غرضوں میں، عبارت روشن ہے نا؟ بعض العلوم کیوں کہا، بعض المسائل کہتے ہیں نا بعض مسائل میں نہ، بعض مسائل میں کیسے تداخل کریں گے؟ مسئلہ تو ہر ایک جدا کا نا قضیہ ہے، الفاعل مرفوع، یہ مسئلہ اب المفعول و منصوب میں دخالت تھوڑی کرے گا، ہاں تو پھر بعض مسائل کے بعض علوم بعض مسائل میں تداخل کریں گے، کیونکہ علم مختلف مسائل سے بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے دو علموں میں بعض مسئلے ایسے ہیں جو اس علم کے اندر بھی ہیں، اس علم کے اندر بھی ہیں، وہاں پر آ سکتا ہے نا عزیزم، کہ لأجل کل منہما، کہ وہ مہمین یعنی غرضین، وہ دو غرضیں، کہ لأجل کل منہما، کہ ان غرضوں میں سے ہر ایک غرض کے لیے دون علم علی حدۃ، کہ دونوں غرضوں میں سے ہر ایک غرض کے لیے جدا جدا علم تدوین کیا گیا ہے، فَيَسِيرُ مِن مَسَائِلِ الْعِلْمَيْن، یسیرو کی ضمیر جائے گی ما کان لہو دخل فی مہمین، یعنی وہی بعض مسائل جو متداخل فی ہیں، جن میں تداخل کیا ہے دو علموں نے، پس وہ ما کان لہو دخل فی مہمین وہ ہو جائیں گے من مسائل العلمین، دونوں علموں کے مسائل میں سے، لا یقال۔ اچھا، یہاں پر بعض اساتید کہتے ہیں کہ کفایہ کے اندر بعض جگہوں پر اعتراض لا یقال کے مثلا زبان میں ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر اشکال ان قلتا ایسے ذکر ہوتا ہے۔ خوب، یہ بھی آخون کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ظرافت کو مد نظر رکھا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ لا یقال یعنی بالکل بھونڈا اعتراض ہے، لا یقال اصلا گفتلی نہیں، کہنے کے لائق نہیں ہے، یہ بات کہنے کے لائق نہیں ہے۔ خوب، ان قلتا یعنی بالآخر اشکال میں تھوڑی بہت وجاہت ہے، درست ہے۔ آگا گنجی ایسے کہتے ہیں لا یقال اصلا گفتلی نہیں ساگا، اب کہنے کے لائق نہیں ہے بابا، یہ بات لا یقال ایسے نہیں کہا جائے گا۔ الا ہذا کا مشار الیہ ہے کہ وحدت علم وحدت غرض کی وجہ سے، بھئی اس بنا پر اگر ہم مان لیں کہ علم کی وحدت غرض کی بنا پر ہے، الا ہذا اگر وحدت غرض موجب وحدت علم ہے تو یوں کہا جائے گا کہ یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلہما، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ دو علم آئے اور تمام مسائل میں تداخل کریں، فیما کان ہناک مہمان متلازمان فی الترتب علی جملۃ من القضایا کہ لا یکاد انفکاکہما۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ آ کر یوں بھی کہے کہ اگر وحدت غرض موجب وحدت علم ہے تو ممکن ہے کہ دو علم تداخل کریں اپنے تمام مسائل میں، کب؟ فی ما کان ہناک مہمان، اس مورد میں، اس جگہ پر کہ جہاں پر دو غرضیں ہوں کہ متلازمان ہیں، دونوں غرضوں میں تلازم ہو۔ اگر تلازم اور ملازمے میں فرق ہے، متلازمان اور ملازمان دونوں میں فرق ہے، کیونکہ لازم اعم بھی ہو سکتا ہے، مثلا روشنی، نور، شمس، سورج کا لازمہ آیا نہیں ہے لیکن لازم عام ہے۔ خوب، روشنی فقط سورج کی تو نہیں ہے، اس لائٹ کی بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ لازم اہم ہو، بعض موارد میں ہو سکتا ہے کہ لازم مساوی ہو، جہاں پر لازم مساوی ہے وہاں پر کہتے ہیں تلازم، باب تفاعل ہے نا، دونوں طرفوں سے تضاربہ، بھلے باب تفاعل میں جو مشارکت ہے وہ اسی طریقے سے، درست ہے، بھلے تساوی، لازم اور ملزوم میں جہاں پر تساوی کی نسبت ہو وہاں پر لفظ تلازم استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں پر تساوی نہ ہو، لازم اہم و ملزوم سے، وہاں پر ملازمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب جگہ ہے کہ متلازمان کا ہے، کیونکہ دونوں غرضیں تمام مسائل میں بالکل مساوی ہے۔
یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلہما، کہاں پر؟ فی ما کانا، اس مورد میں کہ ہونا کا مہمان یعنی اے غرضان متلازمان، دونوں غرض متلازم ہیں، اگر ان مسائل پر یہ غرض مترتب ہو رہی ہے تو دوسری بھی مترتب ہو رہی ہے۔ متلازمان فی الترتب علی جملۃ من القضایا، کہ خوب یہاں پر جملے کا سے مراد یعنی تمام قضایا، وہاں پر مجموعی، اوپر جو جملہ تھا مجموعی، لیکن یہاں پر تمام، بھلے علی جملۃ من القضایا، کہ لا یکاد انفکاکہما، کہ ان دونوں مہموں کا انفکاک کیا ہو؟ ممکن نہ ہو۔ لا یقال، آگا گفتنی نیست، کیوں؟ فإنہ یقال، کیونکہ ایسے کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ مضافن الی بعد ذالک بل امتناعہ عادتاً لا یکاد یصح لذالک تدوین علمین وتسمیتہما باسمین بل تدوین علم واحد۔ مضافن سے ضمناً کا پہلے جواب دیا، کا مضافن الی بعد ذالک، ذالک یعنی تداخل العلمین فی تمام المسائل۔ کہہ رہے بابا پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعاً دو علم تمام مسائل میں تداخل کریں یہ بہت بعید ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ بل امتناع ہی عادتاً، بلکہ عادتاً ممتنع ہے۔ البتہ عادتاً کیوں کہہ رہے ہیں؟ عقلاً ممکن ہے، کوئی محال عقلی نہیں ہے، بلے عادتاً محال ہے۔ مضافن، پہلے بات تو یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ لا یکادو یصح لذالک، یا جہاں پر یکادو ہو نا، یہ آخوند بہت زیادہ لا یکادو کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ عبارت کی آسانی کے لیے یکادو کو اڑا دیں، اس کے بعد والا جو فعل ہے اس پر لا کو داخل کر دیں، لا یصح لذالک، درست ہے؟ لا یکادو یصح یعنی لا یصح لذالک۔ خوب اس کے لیے صحیح نہیں ہے، کس کے لیے؟ کہ دو علموں کا تداخل ہو جائے تمام مسائل میں، تو پھر کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے تدوین و علمین، کہ آپ آئیں اور دو علموں کو مدون کریں اور ان دونوں کو نام دیں، دو ناموں سے آ کر ان کو موسوم کریں، نہ، بل تدوین و علم واحد، بلکہ ایک علم کو آپ مدون کریں، کہ یبحث فیہ تارۃ لکلا المہمین، ایک مرتبہ آپ گفتگو کریں کہ بابا دونوں غرض ہیں اس کے لیے، وَأُخْرَى لِعَدِمَا، اور دوسری مرتبہ مثلا ایک مرتبہ اس کے لیے ایک مرتبہ اس کے لیے، ایسے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ التَّدَاخُلِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، آغا یہ برخلاف ہے اس صورت کے کہ جب بعض مسائل میں تداخل ہو جائے، وہاں پر عقلاء کہتے ہیں کہ بھئی کیونکہ بعض مسائل میں تداخل ہے، مشکل ہی نہ دارے، جدا کرنا، آپ دو علم بنائیں۔ فَإِنَّ حُسْنَ تَدْوِينِ عِلْمَيْنِ فی جملت مسائلہما، یہاں پر جملہ یعنی ضمن، یہاں پر جملہ یعنی ضمن تیسری مرتبہ ہے۔ فَإِنَّ حُسْنَ تَدْوِينِ عِلْمَيْنِ فی جملت مسائلہما المختلفہ لأجل مہمین، فإن کی خبر یہ، فَإِنَّ حُسْنَ تَدْوِينِ عِلْمَيْنِ مِمَّا لَا يَخْفَى، کہتے ہیں کہ بابا دو علموں کو تدوین کرنا مما لا یخفی، اس کا حسن دیگر آپ پر مخفی نہیں ہے۔ کب؟ کہ کانا مشترکین فی مسئلۃ او ازیدہ، کہ جب وہ دونوں علم ایک مسئلے میں یا چند مسائل میں مشترک ہو۔ حلف ان حسن تدوین علمین فی جملت مسائلہما المختلفہ، کہ ان دونوں کے ضمن میں جو مختلف مسائل، ان دونوں کے ضمن میں جو مسائل مختلفہ ہیں دو غرضوں کے لیے، اب آئیں اور ان دونوں کو آپ دو علموں کے ساتھ مدون کریں، کہتے ہیں کہ اس کا حسن اور اچھائی مما لا یخفی، مخفی نہیں ہے۔ درست ہے؟ روشن ہوئی بات؟ اب تمام شد۔ یہاں پر یہیں سے آخوند وہ نتیجہ بھی لے رہے ہیں کہ وَقَدْ انْقَدَحَ بِمَا ذَكَرْنَا، جو ہم نے اوپر مطالب ذکر کیے نا کہ بابا وہ غرض ہے کہ جو وحدت علم کا باعث بنتی ہے، کہتے ہیں اس سے منقدع ہوا، یعنی انقدع یعنی ظاہرہ۔ یہ انقدع بھی ایسا لفظ ہے جو آخوند کی جیب میں پڑا ہوا ہے، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔
وقد انقضى بما ذکرنا، کیا انقضى؟ ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیۃ الی التدوین، کہ علوم کا تمایز ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ فقط اور فقط، انما ہوا حصر کے ذریعے سے، فقط و فقط اغراض کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اغراض کون سی؟ الداعیۃ الی التدوین، جو انسان کو بلاتی ہیں کہ آپ آئیں اور علم کو مدون کریں۔ فرماتے ان تمایز العلوم انما ہوا باختلاف الاغراض لا الموضوعات، اس موضوعات سے مراد مسائل کے موضوعات ہیں، ولا المعمولات، نہ ہی مسائل کے معمولات کے ذریعے سے۔ کیوں؟ وَإِلَّا، اگر تمایز علوم موضوعات یا معمولات کے ذریعے سے ہوتا تو کان کل باب بل کل مسئلۃ من کل علم علما علی حدۃ، اگر جو ہے وہ کیا موضوعات اور مسائل کے ذریعے سے تمایز ہوتا تو ہر باب بلکہ ہر مسئلہ ہر علم میں سے جدا گنا علم ہونا چاہیے تھا۔ کما ہوا واضح لمن کان لو ادنا تأمل، اگر یہ خورد ہم تأمل داشتے باشی تھی کہ می فہمی، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد، پس موضوع اور معمول کے لحاظ سے جو اختلاف ہے وہ علم کے تعدد کا باعث نہیں بنے گا۔ کما لا یکون وحدتہما سببا لان یکون من الواحد، جیسا کہ اس طرف سے بھی ایسے ہی اگر موضوع اور مسائل متحد ہو جائیں، درست ہے، تو وہ بھی علم کی وحدت کا سبب نہیں بنتے۔ غرض معیار ہے، موضوع اور مسائل کا متعدد ہونا یا مختلف ہونا معیار نہیں ہے۔ ثم انہو، کہ شان یہ ہے کہ ربما لا یکون لموضوع العلم، کہ دیکھیں یہاں سے آئندہ درس سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔